ذرا آپ کے ادارے کے بارے میں کچھ بتائیں. میرا تعلق وفاقی انشورنس محتسب سے ہے, تو ہم محتسب کو تھوڑا سا کلیئر کریں پھر انشورنس محتسب کے حوالے سے کہ محتسب کا ادارہ بیسیکلی ایک پیپلز چیئر ہے, اور جہاں کسی وکیل کی ضرورت نہیں, جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سمپل اپلیکیشن پہ جنرل پبلک اگر کسی قسم کی کوئی میل ایڈمنسٹریشن کے کوئی شکار ہے یا ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی ہو گئی ہے تو وہ ہمارے پاس کمپلین کریں, اور ایک قوسائی جوڈیشل فورم ہے جو کہ اپنا ایک آرڈر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو انصاف کی فراہمی تک. اب جب ہم انشورنس محتسب کی بات کرتے ہیں تو وفاقی لیول پہ ہم 5 الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں محتسب کے, جس میں ایک وفاقی محتسب ہے جو کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف کمپلینٹ لیتا ہے, ایک ٹیکس ہے, انشورنس ہے, بینکنگ ہے, اور ویمن ہیرسمنٹ کا بھی ایک ویمن ہیرسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس اگر ہوتی ہے تو ادھر کا ایک الگ محتسب ہے. تو یہ 5 محتسب ہیں. میرا تعلق انشورنس محتسب سے ہے, اور اس کے ہمارے پورے پاکستان میں 7-8 آفیسز ہیں, اور انشورنس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی, اگر مثال کے طور پہ کسی نے انشورنس کرائی, اس کی گاڑی لگ جاتی ہے, اس کو صحیح کلیم نہیں ملتا, کسی نے انشورنس کرائی, اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی فیملی کو صحیح کلیم نہیں ملتا, بزنس ریلیٹڈ انشورنس ہوتی ہے, کسی بھی قسم کی اگر انشورنس ملنے میں اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے, اور انشورنس کمپنیز کو ہم سمن کرتے ہیں, ان کی ہیئرنگ کرتے ہیں, دونوں پارٹیز کو بٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد اس پہ دونوں طرف کی باتیں سن کے اس کے اوپر فیصلہ دیں. کس طرح آپ کمپلین فائل کرتے ہیں, کس طرح آپ جاتے ہیں, کن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, کیا کیا ذہن میں چیزیں رکھنی چاہیے, اور کس وقت بیسیکلی آپ سے رجوع کرنا چاہیے؟ ہماری ویب سائٹ ہے www.fio.gov.pk. اس کے اوپر جائیں, کمپلین کا ایک مینیو ہوگا, ادھر آئیں اور اپنی کمپلین رجسٹر کر دیں. وہ ہمیں اسی وقت نیکسٹ سیکنڈ ہمارے پاس آ جائے گی, اور اس کو ہم نیکسٹ ڈے رجسٹر کر کے. اور اسی طریقے سے ہمارے آفیسز ہیں, جیسے ہمارا کراچی ہیڈ آفس ہے, اس کے علاوہ سندھ میں کراچی کے علاوہ حیدرآباد اور سکھر میں ہمارا دفاتر ہیں, پھر لاہور, اسلام آباد, ملتان میں ہمارے دفاتر ہیں, اور کے پی میں اور بلوچستان میں جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں کوئٹہ اور پشاور, ادھر ہمارے دفاتر ہیں. تو ٹوٹل 8 دفتر ہیں. ادھر بھی ہماری ویب سائٹ پہ اس کے بھی ایڈریسز ہیں, اور وہاں جا کے ان پرسن بھی آپ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ بائی پوسٹ ہمیں بھیج دیں. تینوں طریقوں سے ہم اپنی شروعات کر دیتے ہیں. جس وقت یہ کمپلینٹ آتی ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے, کمپلینٹ نمبر کمپلیننٹ کو چلا جاتا ہے, اور ود ان 15 days ہم اس کو ہیئرنگ نوٹس دے دیتے ہیں. تو ایز پر لا ہمیں ود ان 60 days اس کمپلینٹ کے اوپر اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 15 to 20 days اس کو ہیئرنگ نوٹس دے دیں, اور 1 یا 2 ہیئرنگس کے بعد ہم ود ان 60 days اس کا فرام دا ڈیٹ آف ریسیونگ آف کمپلین ٹل آرڈر, ود ان 60 days ہم اس کو آرڈر کر دیں. اور اس کے لیے پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیز میں کسی کو بھی اس سے کسی قسم کا کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ نہیں ماننا چاہ رہے ہو تو ریویو کا ہے, اور پھر صدر پاکستان کے پاس جو صدر مملکت ہیں ان کے پاس ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. یہ ہماری اپیل کسی اور کورٹ میں نہیں ہوتی, محتسب کے اداروں کی اپیل ڈائریکٹ صدر پاکستان کے پاس ہوتی ہے, اور وہاں سے بھی آرڈر اس کو 30 days اور لگا لیں تو ود ان 120 days اگر فائنلٹی پہ ہمارا. لیکن جنرلی 95% آف دا کیسز جو ہیں اس میں کمپلینٹ پہ اپیل نہیں ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دونوں پارٹیز کو بٹھاتے ہیں تو ایز پر ایسنس آف لا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے. کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہے, مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا, کمپنی بول رہی ہے نہیں اس کو 2 یا 2.5 لاکھ ملنے چاہیے, تو ایک ون ون پوزیشن پہ دونوں کو لا کے کہیں 4 لاکھ, 3.5, 4.5, جہاں بھی دونوں پارٹیز ایمیکیبلی اس کو اگری کرتی ہیں اس کے اوپر ہم آرڈر کر دیتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بہت امپورٹنٹ جو ٹیکنالوجی کا ہم یوزج کر رہے ہیں کہ ہم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لوگوں کو, اگر وہ چھوٹے شہر میں بھی ہیں تو ہم آن لائن ہیئرنگ بھی کر لیتے ہیں. یہ جو پالیسیز بنتی ہیں اور پھر اتنی ڈیفیکلٹ اس میں جو چیزیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک عام عوام کی نظر سے؟ جو پالیسی پروڈکٹ ہے, جو بھی ایک پروڈکٹ کے طور پہ بکتی ہے, وہ ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین این انڈیویجول اینڈ اے کمپنی, اور اس کی ایک پوری ریگولیشن ہے. اس کی ریگولیٹری اتھارٹی SECP ہے, وہ ریگولیٹر ہے, اور تمام انشورنس کمپنیز ان کے انڈر میں کام کرتی ہیں. کسی بھی پروڈکٹ, ایون انشورنس کمپنی کے لائسنس لینے سے لے کر پروڈکٹ کے بیچنے تک, بروکریج ہاؤسز کے لائسنس سے لینے سے لے کر ان کے کام کرنے تک, یہ تمام ریگولیشنز بیسیکلی SECP مانیٹر کرتا ہے. اچھا, جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ ایز پر لا اپنا حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں.
جب یہ پالیسی بک رہی ہوتی ہے اس وقت جنرل پبلک اور کمپنی کے درمیان کوئی بھی ایک انڈیویجول یا کمپنی ایک دوسری انشورنس کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کی بات بہت اچھا آپ نے انٹرو میں ایک چھوٹی سی بات کی کہ جہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جہاں آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں, آپ کو اویئرنیس نہیں ہے کہ کس قسم کے اس میں پوائنٹس ڈلے ہوئے ہیں اور آپ اس پہ سائن کر دیتے ہیں. صحیح. جس وقت آپ سائن کر دیتے ہیں تو دیٹ بیکمز این ایگریمنٹ. اب دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا. اب جس وقت سب کچھ اچھا ہے اس وقت تک تو سب چل رہا ہے, لیکن اگر کوئی کلیم آ جاتا ہے تو پھر وہ جو باریک لکھے ہوئے نکات ہیں ان کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ پہلے سے بیمار ہیں تو اب ہیلتھ کلیم نہیں ملے گا. آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی پری ایگزسٹنگ ڈیزیز نہیں ہے, ان کا انتقال ہو گیا, یہ تو پہلے سے بیمار تھے. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بات کے تو اچھا یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ٹیکنگ پالیسی اور ایٹ دا ٹائم آف ایشوئنس آف پالیسی یہ چیزیں اگر سیٹل ہو جائیں اور موٹے موٹے نکات کو دیکھ لیا جائے کہ بھئی کیا کیا میں سائن کر رہا ہوں. ایک ناخواندہ آدمی کے لیے تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز, پروفیسرز یہ بھی لا علمی میں بغیر سوچے سمجھے سائن کر دیتے. تو ان دونوں جگہوں پہ مختلف طریقے سے قانون کی نگاہ بھی دیکھتی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کے چینل کے توسط سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ اویئرنیس دوں کہ جس وقت آپ سائن کر رہے ہوں تو کم از کم مین نکات جو ہیں جس پہ آپ کا کلیم ہو سکتا ہے اس پہ تھوڑی سی بحث کر لیں اور اپنے فیور میں اس کو آپ کروا کے پھر سائن کریں. پالیسی صحیح بن رہی ہیں, صحیح طریقے سے بن رہی ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, کیسے آپ لوگ میک شیور کرتے ہیں؟ انشورنس آرڈیننس 2000 جو ہے وہ ہمیں یہ باؤنڈ کرتا ہے وہ قانون کہ ہم اپنی سجیشنز جو ہمارے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں, جو پرابلم جنرل پبلک کی آ رہی ہے, تو اس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی ریسرچ ورک یا کسی قسم کی سجیشن ہم SECP کو بھیجیں تاکہ ایٹ دا ٹائم آف میکنگ دوز مارکیٹنگ پروڈکٹس کسی قسم کا آگے وہ والے معاملات نہ ہو. نارمل سا ایک بندہ ہے جس کو اتنا نہیں پتا, صرف وہ بینک ڈیسک کے بھروسے پہ وہ پروڈکٹ لے لیتا ہے, اس کو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے 2-3 سال بعد کہ یہ تو 5-5 لاکھ روپے میرا پریمیم ہر سال کٹ رہا ہے لیکن میرے پیسے تو 15 کے الٹے 10 ہو گئے. ابھی اس کو تو 10 سال بعد ایکچوئل فگر پہ آئے گا. تو وہ یہ ہمارے پاس کمپلینٹس آئیں بہت زیادہ کہ ہمیں تو بتایا گیا یہ انویسٹمنٹ پالیسی ہے لیکن ہمیں انشورنس پالیسی بھیج دی گئی. تو اس کے اوپر ہم نے بہت مطلب ایڈوانس لیول پہ جا کے SECP کے ساتھ کرسپونڈنس کی اور ہم نے ان کو بتایا کہ اس قسم کی کمپلینٹس آ رہی ہیں اس پروڈکٹ کو. تو اس پہ انہوں نے پھر ابھی لا آیا ہے نیا انشورنس کارپوریٹ ایجنٹ جو بینک کے تھرو بکتی ہیں تاکہ اس میں بہت سختیاں کی. تو اس قسم کی جو سجیشن ہے اور جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہم ریگولیٹری اتھارٹی کو بھی دیتے رہتے ہیں. صحیح.